بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں اور ہمیں اپنا نام بیان کرتے ہوئے سوال وائس میسیج کے ذریعے بھیج دیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو پتہ ہے میں پاکستان سے ہی بول رہی ہوں. ابھی آپ کا میں یوٹیوب پہ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اس کا کلپ سن رہی تھی. یہ تو ہر ایک ضعیف مسلمان کو معلوم ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، لیکن سردی میں میرے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور گیس بہت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں وضو کر بھی رہی ہوں گی تو اگر میں 4 دفعہ بھی وضو کروں گی نا تو 4 دفعہ میرا وضو نہیں رہتا ہے، یعنی کہ بہت کم وضو رہتا ہے. یعنی کہ اس معاملے میں مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے. تو اکثر بچے کہتے ہیں ماما آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ جلدی سے وضو کر لیں دوبارہ. میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ پرابلم ہے نا، تو میں کیا کروں نا. یعنی کہ بہت ریا خارج ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں. حالانکہ اور بعدی چیزوں سے پرہیز بھی شروع کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ جب سے نیرو سرجن کی پیشنٹ ہوں تو اس جو میڈیسن ہے نا اس سے قبض بہت شدید ہوتا ہے نا، تو اس کو بول کے بھوسی بھی لینا یہ کرنا، مطلب چیزوں کا استعمال بھی رکھا ہوتا ہے. ساتھ ایسیڈی کی شکایت ہے. تو یہ تمام جو مسئلے مل کے نا مجھے بہت شدید مطلب کہ گیس پرابلم کر دیتے کہ مجھے سر میں پین بھی شروع ہو جاتا ہے. اتنا شدید ہوتا ہے کہ میں اٹھنے کے بھی قابل مصطفی نہیں رہتی، اتنا شدید ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں رہنمائی کریں کہ اگر میں وضو کرتی ہوں سمجھے ظہر کا، آپ کو پتہ ہے سردیوں کے دن تو فوراً ہی ظہر کے فوراً تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی یہ اثر ہو جاتی ہے. اثر کے فوراً بعد مغرب، کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے نا یہ یہاں پہ نا بہت یعنی کہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں سردی بہت ہوتی ہے اور بہت جلدی جلدی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو اس سلسلے میں میری ضرور رہنمائی کیجیے گا. آپ نے بہت سی جگہوں پہ میری رہنمائی کی ہے، لیکن ایک وہ بیعت والا مسئلہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دوں گا، تو میں اس کا ابھی تک آپ سے انتظار کر رہی ہوں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے زبان میں رکھے. اللہ آمین. بہت بہت شکریہ اس سوال کے بھیجنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے ہر اس بھائی اور بہن سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے بیماروں کے لیے شفا کی دعا کیجیے. اللہ رب العالمین انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور ہر اس شخص کے لیے دعا کیجیے جو مسلمان آج آزمائشوں میں مبتلا ہے. کسی بھی طرح کی آزمائش، یہ صحت کی آزمائش سے گزر رہی ہیں اور بہت سے مسلمان نہ جانے کن کن مسائل سے ہمکنار اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ دراصل گیس کی بیماری سے گزر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مختلف جب آپ وضو کرتی ہیں تو ریا خارج ہوتی رہتی ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اور یہ پریشانی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے. یہ بیماری ہے. اسی طرح کی بیماری پیشاب والوں کو بھی ہوتی ہے. ان کے قطرے ہی رکنے کا نام نہیں لیتے. جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جن کو پیشاب کی بیماری ہے، قطروں سے وہ پریشان ہیں اور صحیح طور پر ان کی شاید رہنمائی نہیں ہو پائی ہے. اس لیے یہ سوال جہاں جہاں سنا جائے گا، جس چیز کی سمجھ میں آئے گا، وہاں وہاں انشاءاللہ تعالی آپ اور ہمارے نامہ اعمال میں یا رجسٹر میں ثواب اور صدقہ جاریہ کے طور پر اسے اللہ کے یہاں انشاءاللہ تعالی درج کیا جائے گا. 2 فتوے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک تو سماحت الشیخ جبرین کا
اور دوسرا فتویٰ ہے شیخ عبدالعزیز بن فوزان الفوزان کا. ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے سؤال عن تكرار الموضوع نفس الشيء يا أخي. ما دام أنك يا أم صالح يعني عندك يعني مشكلة في القولون وعندك شيء من الانتفاخ والغازات. کسی بہن نے یہی سوال کیا ہے اور اس کو بھی یہی پریشانی ہے, گیس کی پریشانی ہے. أشرتي ولا تتحكمين بخروج الريح. اور آپ اس پر استطاعت نہیں رکھتی, آپ اس پر قدرت نہیں رکھتی کہ اپنی جو ہوا خارج ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, اور روکنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت مرتبہ آپ کی صحت کو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے صحت کے لیے. واجب عليك في هذه الحالة شيء واحد. آپ کے لیے ایسی صورتحال میں صرف ایک چیز آپ پر لازم آتی ہے اور وہ یہ ہے وهو أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ پر ایک چیز واجب ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جب کسی بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو آپ اس نماز کے لیے وضو کر لیں, ثم لا يضرك بعد ذلك ما خرج منك. اور اس کے بعد ریا خارج ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کی وضو پر بھی اس کا انشاءاللہ تعالی کوئی اثر نہیں ہوگا. وطهارتك صحيحة وصلاتك صحيحة. آپ کی طہارت بھی صحیح ہے اور آپ کی نماز بھی انشاءاللہ تعالی صحیح ہے. وهذا الحكم في كل من ابتلي بحدث دائم. اور یہ ہر اس شخص کے لیے حکم ہے جو کہ اس طرح کی دائمی بیماریوں سے گزر رہا ہے, سلس بول او استحاضة او استطلاق ريح, جو جیسے میں نے عرض کیا پیشاب کی بیماری سے مبتلا ہے, ہوا خارج ہونے کی گیس کی بیماری سے مبتلا ہے, یا خون بہت ساری خواتین کو حیض کا خون اس کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے, مینسز کے علاوہ خون کے قطرات آتے رہتے ہیں, او ما اشبه ذلك من الاشياء التي يبتلى بها بعض الناس. الحمد لله يعني. اور وہ چیزیں جس کے اندر بہت سے لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں ایسی بیماریوں سے. اذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الشرعية, والله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. اور اللہ رب العالمین نے دین کے اندر پریشانی اور مشقت یا دقت نہیں پیدا کی, اس میں آسانی ہے, دین آسان ہے. ولا يريد بكم العسر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر, وہ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر, تنگی نہیں ہے دین کے اندر. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وخذوا برخصة الله التي رخص لكم. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسانیاں مہیا کی ہیں, اس سے مستفید, اس سے فائدہ حاصل کریں. الواجب على الانسان في هذه الحال ما دام لا يتحكم بهذه النجاسة يصعب عليه التحكم بها. ایسے مرض سے بچنا میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے, ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو شفا یاب کر سکیں. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. تو جب آپ وضو کے لیے, جب آپ کو کسی بھی نماز کے لیے وضو اگر آپ کر رہی ہیں تو وضو اس وقت کریں جب آپ, جیسے ظہر کا وقت داخل ہوا ہے تو ظہر کی وضو کر لیں. اور وضو کرنے کے بعد آپ اگر کچھ ری خارج ہو گئی ہے, یا وہ لوگ جو کہ پیشاب کی بیماری سے گزر رہے ہیں, یا وہ خواتین جو کہ مسلسل انہیں خون آنے کی شکایت رہتی ہے, تو اس میں آپ کو آپ کی طہارت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ريح او حتى بول اذا كان عنده يعني سلس بول اثناء الطهارة لا يعيد من جديد يكمل. اگر ڈیورنگ وضو, جب وضو آپ کر رہی ہیں یا وضو آپ کر رہے ہیں تب بھی پانی کی پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں یا ہوا خارج ہو رہی ہے, تب بھی آپ کی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا, آپ اس کو مکمل کر لیں. وطهارته صحيحة وصلاته صحيحة ولله الحمد. آپ کی نماز بھی صحیح ہے, آپ کی طہارت بھی صحیح ہے, وللہ الحمد. یہ تھے فضیلت الشیخ عبدالعزیز فوزان الفوزان. ایک اور فتویٰ اس ضمن میں میری آنکھوں سے گزرا تو میں نے سوچا
کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں سماحت شیخ ابن جبرین مجلس سے جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں اور بڑی مشہور اور عالمی شخصیت ہیں، عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہیں۔ سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ مجھے ایک کثرت گیس، جیسے کہ آپ کو عارضہ ہے، کثرت گیس کا عارضہ لاحق ہے جو نماز میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، اور کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں کیا میں نماز توڑ دوں یا غیر طاہر حالت ہی میں پڑھتی رہوں؟ یہ بھی ایک خاتون نے سوال کیا ہے۔ مجھے ایک نماز کے لیے کئی بار وضو کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے فرمایا، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، خصوصاً سردیوں کے موسم میں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا سوال میں کہ سردیوں کے موسم میں یہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے، یہ خاتون بھی، یہ بہن بھی سماحت شیخ عبداللہ ابن جبرین کو یہی لکھ رہی ہیں۔ شیخ نے جو جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں وضو کی حفاظت اور ہوا کے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہوا کا خروج دائمی اور مستقل نوعیت کا ہو تو اس شخص کے حکم میں ہوگا جس کا حدث دائمی ہوتا ہے، جو کہ ہمیشگی کی جو بیماری ہوتی ہے، مثلاً پیشاب کی بیماری ہے یا استحاضہ خون نکلنے کی بیماری ہے، لہذا اس صورت میں مشقت کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ آپ کو اس بیماری کا مقدور بھر علاج ضرور کرانا چاہیے، جو کہ آپ کرا رہی ہیں، ہر آدمی کراتا ہے۔ سماحت شیخ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا، آپ وضو جس وقت ظہر کا وقت داخل ہوا ہے تو آپ اس وقت وضو کر لیں، اور وضو کے دوران بھی اگر ریا خارج ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور یہ آپ کے لیے یا ان بیمار مسلمانوں کے لیے بہت بڑی راحت ہے اسلام کے اندر کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں اس وقت نماز کا وقت داخل ہو گیا اور آپ نے وضو کی، جب تک کہ آپ اپنی نماز مکمل نہیں کر لیتے اس وقت آپ کی وضو کافی ہے اور اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جب ظہر کی اذان ہوئی ہے تو ظہر کی وضو کر لیا آپ نے، مکمل آپ نماز ادا کر لیجئے، اس کے بعد عصر کے لیے آپ نیا وضو کر لیجئے، اسی طریقے سے مغرب کے لیے آپ نیا وضو کریں اور عشاء کے لیے آپ نیا وضو کریں، اور وہ نمازیں جو کہ آپ پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں اس عشاء کی رکعتوں کے سلسلے میں، اسے آپ جب تک مکمل نہ کر لیں تب تک کہ آپ کی وضو باقی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ مصیبت زدہ مسلمان جو کہیں بھی ہوں، آج پریشانی اور ذہنی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما دے اور ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ مسکراہٹ لے آئے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی جان، مال، عصمت، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، وہ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، اللہ انہیں محفوظ رکھے اور مبارک رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔